الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ صاحب التاج والمعراج محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام احباب شوق اور محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، قرآن مجید فرقان حمید کی 28ویں پارے کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مجھے حق سچ کہنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ جس اللہ نے
اس رمضان المبارک میں ہمیں 5 جمعہ کے اجتماع نصیب فرمائے، اور آج بھی رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے۔ کوئی علم نہیں دوبارہ یہ رمضان، یہ جمعہ کس کو نصیب ہو کس کو نہ ہو، یہ میرے اللہ کے فیصلے ہیں۔ لہذا اسے غنیمت جان کر اپنے اللہ کے سامنے آہوازاری کر کے اللہ کو راضی کیا جائے۔ اور قرآن کریم کی آیت بھی اسی مناسبت کے ساتھ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سن سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالی نے ایمان والوں کو خطاب فرمایا، اور ایمان والوں کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں تم خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی، اہلیکم، خود اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ یا اللہ کس چیز سے؟ اللہ فرماتے ہیں نارا، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یا اللہ وہ جہنم کی آگ کیسی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وقودها الناس والحجارہ، دنیا کی آگ جس کا ایندھن لکڑ ہوا کرتی ہے، جس کا ایندھن گھاس ہوا کرتا ہے، وہ جہنم کی آگ ایسی آگ ہے کہ جس کا ایندھن لوگ ہیں، لوگ۔ والناس، فرمایا پتھر اور لوگ یہ اس جہنم کی ایندھن ہیں، اور بھاگنے کا رستہ بھی کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں علیہا ملائکہ، اس جہنم پر اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، ملائکۃ غلاظ شداد، انتہائی سخت طبیعت کے مالک، جو کسی کو اللہ کے حکم کی عدولی نہیں کرنے دیں گے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اور وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی بھی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اللہ فرماتے ہیں ان فرشتوں کو جو حکم ملا اور انہیں جس کام پہ مامور کیا گیا وہ کام کر گزرتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جہنم کی آگ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ ایمان والو۔ اور حدیث پاک جو آپ کے سامنے میں ابھی انشاءاللہ تلاوت کروں گا، اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ ایمان والو اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور جنت والے اعمال کرنے کی کوشش کرو۔ اگر ذوق ہو تو میں اپنی بات کو آگے شروع کروں، ذرا جاگ کر کہیں سبحان اللہ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ رب کریم اپنے آپ کو بچائیں گے اعمال کے ذریعے، گھر والوں کو کیسے بچائیں گے؟ میرا تصور یہ کہتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ، آپ نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر ایک اپنے ماتحتوں کا نگہبان ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تم سے ضرور سوال کریں گے تمہاری رعیت کے بارے میں۔
جس میں تمہاری بیوی بھی آتی ہے، تمہارے بچے بھی آتے ہیں، تم سے چھوٹے بہن بھائی بھی آتے ہیں، تمہارے جتنے بھی برادری والے ہیں جو تمہارے ماتحت ہیں، وہ سارے کے سارے اس حکم کے اندر آتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو خود بھی نیک اعمال کرو، اپنے گھر والوں کو بھی اسی کی ترغیب دو، جہنم کی آگ سے خود بھی بچو، جہنم کی آگ سے اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ فرمایا وقودها الناس والحجارہ، دنیا کی آگ، دنیا کی تپش انسان تجھ سے برداشت نہیں ہو سکتی، قیامت والے دن جہنم کی آگ، جہنم کی تپش تو کیسے برداشت کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں وہ آگ ایسی ہے، دنیا کی آگ کا ایندھن گھاس ہوا کرتا ہے، دنیا کی آگ کا ایندھن لکڑ ہوا کرتی ہے، تنکے ہوا کرتی ہے، لیکن جو جہنم کی آگ ہے اس آگ کا ایندھن لوگ ہوں گے، انسان ہوں گے، جنات ہوں گے، والحجارہ پتھر بھی ہوں گے۔ رب کریم جو جہنم میں چلا گیا آیا کہ وہ نکل سکتا ہے یا نہیں؟ فرمایا علیہا ملائکہ، جہنم پہ رب نے فرشتے مقرر کر رکھے گئے، غلاظ شداد، وہ جہنم کی آگ پر جو فرشتے مقرر ہیں بڑے ہی سخت ہیں، تندخوگ ہیں۔ فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم، اپنے رب کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں جہنم کی آگ، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ میرے آقا نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا لوگوں رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ایسا مہینہ جو تمہارے اوپر سایہ فگن ہے، اس مہینے کے اندر اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اس مہینے کے اندر حضور نے فرمایا اپنے گناہوں کی بخشش کروا لو، جس نے اپنے گناہوں کی بخشش کروا لی رب اس پہ جنت واجب کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم نے اللہ کی طرف توجہ نہ کی، اور یقیناً رمضان المبارک کا مہینہ ایک وہ وقت تھا جب ہم یہ کہہ رہے تھے کہ رمضان آ رہا ہے، اور آج اس بات پہ مجبور ہیں، یہ بات کہنے کی بالکل آخری ساعتیں ہیں کہ آج رمضان کا آخری دن ہے، یہ رمضان کا آخری دن ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، وقت ساتھ ساتھ جا رہا ہے، کوئی علم نہیں ہم ہوں گے یا نہیں۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک واقعہ منقول ہے۔ آپ آئے، آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ میرے ممبر کے قریب ہو جاؤ، اور آپ نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ وہ 3 باتیں عرض کر کے پھر انشاءاللہ نماز پڑھیں گے، ذرا جاگ کر کہیں سبحان اللہ۔ صحابی رسول حضرت کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں میرے آقا نے فرمایا احضر المنبر، اور میرے صحابہ ممبر کے قریب آ جاؤ۔ پتہ چلا کہ جب میرے محبوب بیان فرمایا کرتے تھے، پتہ چلا کہ جب میرے آقا ممبر پہ تشریف فرمایا کرتے تھے تو صحابہ کرام اردا گرد قریب ہو کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ بات آ گئی تو ایک بات آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، میرے آقا نے فرمایا جمعے والے دن جو ممبر کے جتنا قریب ہوتا ہے، جمعے والے دن جو ممبر کے جتنا قریب ہو کے بیٹھتا ہے، ممبر کے قریب بیٹھتا ہے، وہ کل جنت میں اللہ کا دیدار اتنے قریب سے کرے گا۔ اور میں اور آپ آج کس غفلت میں ہیں؟ حضور پاک کا یہ فرمان، یعنی
اس میں دو باتیں، ایک بات تو یہ ہے کہ جنت میں اللہ کا دیدار اتنے قریب سے کرے گا، یہ بات تو پختہ، جنت میں جائے گا تو دیدار کرے گا۔ اس کے اندر میرے آقا نے یہ بھی بات بیان کر دی، جو جمعے والے دن مسجد کو جلدی آتا ہے اللہ اس کو ضرور جنت میں داخل فرمائے گا، اور جو جتنا قریب ہو کے بیٹھتا ہے وہ اللہ کو اتنے قریب سے دیدار کرے گا۔ زور سے کہیں سبحان اللہ۔ اس لیے کوشش کریں گے نا انشاءاللہ جمعے پہ جلدی آنے کی، ممبر کے جتنا قریب بیٹھیں گے۔ اور ایک حدیث مبارکہ فرمایا کہ جب امام خطبہ دیتا ہے، خطیب ممبر پہ کھڑے ہو کے جب خطبہ دیکھتا ہے، اس وقت خطیب کے چہرے کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھا کرو۔ جو لوگ اس وقت خطیب کے چہرے پہ نگاہیں جما کے دیکھتے ہیں، قیامت والے دن وہ اللہ کو اسی طرح ٹکٹکی باندھ کے دیکھ سکیں گے۔ اللہ اکبر، یہ کتنا فضیلت والا کام ہے، اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ صحابی رسول فرماتی ہیں حضرت کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا نے فرمایا احضر المنبر، او میرے صحابہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ صحابہ فرماتی ہیں حضرنا، ہم آقا کی ممبر کے قریب ہو گئے۔ کتنے خوش نصیب صحابہ جو میرے آقا کے ممبر کے قریب ہو کر بیٹھا کرتے تھے۔ اس سے بھی زیادہ خوش نصیبی کی بات، ارے جنہیں حضور فرمائے میرے قریب ہو جاؤ، ان کے مقام کا کیا کہنا۔ صحابہ فرماتے ہیں فحضرنا، ہم قریب ہو گئے۔ جب قریب ہوئے اچانک میرے آقا فلم ارتقى درجہ، ممبر کی پہلی سیڑھی پہ چڑھ گئے۔ میرے آقا ممبر کی پہلی سیڑھی پہ چڑھ گئے۔ اشارہ ہوا کہ حضور کے آنے سے پہلے صحابہ مسجد میں موجود ہوا کرتے تھے۔ حضور کے آنے سے پہلے صحابہ موجود تھے تو حضور نے فرمایا نا قریب ہو جاؤ۔ فلم ارتقى درجہ، صحابی فرماتے ہیں میرے آقا ممبر کی پہلی سیڑھی پہ چڑھے اور قال، آپ نے فرمایا آمین۔ صحابی فرماتے ہیں فلم ارتقى الدرجہ الثانیہ، آمین کہنے کے بعد حضور پاک نے اپنا قدم مبارک اٹھایا اور دوسری سیڑھی پہ رکھا۔ قال، پھر فرمایا آمین۔ صحابی فرماتے ہیں فلم ارتقى الدرجہ الثالثہ، میرے آقا نے قدم اٹھایا اور اٹھا کر تیسری سیڑھی پہ رکھا، پھر فرمایا آمین۔ اس کے بعد صحابی فرماتے ہیں فلما نزل، حضور پاک ممبر کی پہلی سیڑھی پہ آئے، پھر دوسری سیڑھی پہ آئے، پھر تیسری سیڑھی پہ آئے۔ اس کے بعد نزل، جب سرکار نیچے اترے، ہم نے سوال کیا جب حضور نیچے اترے، توجہ توجہ، جب حضور نیچے اترے، فلما نزل، جب حضور نیچے اترے، بار بار کہنے کا کوئی مقصد ہے، جب حضور نیچے اترے، صحابی فرماتے ہیں قلنا یا رسول اللہ، پھر ہم نے عرض کی اللہ کے محبوب۔ اس سے ایک بات پتہ چلی کہ حضور پاک اپنے ممبر پہ آنے میں، قدم رکھنے میں مصروف ہیں، ممبر پہ تشریف فرما ہے۔ اس وقت صحابہ نے سوال نہیں کیا، اس وقت صحابہ نے سوال نہیں کیا۔ صحابی خود فرماتے ہیں فلما نزل، جب میرے سرکار نیچے اتر کے زمین پہ تشریف فرما ہوئے، قلنا، ہم نے اس وقت کہا یا رسول اللہ، صحابہ نے اشارہ کر دیا کہ ممبر پہ حضور تشریف فرما ہو، پیچھے سے سوال نہ کرو۔
سوال کرنے کا موقع دے کے سوال کیا کرو۔ اس لیے کہ اس وقت میرے آقا اپنی ایک کیفیت میں تھے، اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اور اشارہ کر دیا کہ صحابہ کرام نے جس طرح حضور پاک کا ادب کیا ہے، جس طرح حضور پاک کا احترام کیا ہے، امت والو اسی طرح حضور کے ورثاء علماء کا احترام کرنا ہے۔ سارے نہ بولیں، جو علماء کا احترام کریں گے وہ جاگ کر کہیں سبحان اللہ۔ صحابی فرماتے ہیں قلنا یا رسول اللہ، اور ہم نے اس وقت عرض کی اللہ کے محبوب لقد سمعنا منک اليوم، آج کے دن جو ہم نے آپ کی زبان سے الفاظ سنے آج کے دن سے پہلے کبھی نہیں سنے۔ ظاہر ہے حضور ممبر کی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری پہ، تیسری پہ۔ صحابہ فرماتے ہم نے اس سے پہلے آپ کو یہ کام کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، تو اللہ کے محبوب اس کی کیا وجہ ہے؟ قال، اور میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ ان جبرائیل علیہ السلام، کتنا بہترین، کتنا عالی شان موقع ہوگا، کتنی بہترین محفل ہوگی جس محفل میں صحابہ نیچے بیٹھے ہیں، آقا امام الانبیاء منبر پہ تشریف فرما رہے ہیں اور فرشتوں کا سردار جبرائیل بھی آ چکا ہے۔ اتنی پررونق محفل کے اندر جبرائیل آئے اور آ کر عرض علی، میرے آقا نے فرمایا میرے سامنے کچھ باتیں پیش کی۔ کیا باتیں؟ فقال، حضرت جبرائیل نے کہا بعود من ادرک رمضان، میرے محبوب جس نے رمضان پایا، جس نے، سارے بولو، جس نے رمضان پایا اور فلم یغفر لہ، اپنی مغفرت نہ کروا سکا، من بعودا، وہ تباہ ہو جائے۔ وہ کیا ہو جائے؟ زور سے، وہ کیا ہو جائے؟ تباہ ہو جائے۔ حضور فرماتے ہیں جبرائیل نے یہ الفاظ دہرائے، ایک روایت میں آتا ہے حضور نے خود اس پہ فرمایا آمین، ایک روایت میں آتا ہے حضرت جبرائیل نے عرض کی اللہ کے محبوب اس دعا پر آمین کہیے، لہذا میں نے اس پر آمین کہہ دی۔ تو اس کا کیا مطلب نکلا؟ حضور نے فرمایا تباہ ہو گیا وہ شخص، تباہ ہو گیا وہ شخص جس نے رمضان پایا، فلم یغفر لہو، اور اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا سکا، وہ تو دنیا و آخرت میں خسارے میں ہے۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت جبرائیل نے۔ کہاں پہ کہا؟ حضور منبر پہ تشریف فرما ہیں اور سیڑھی پہ چڑھ رہے ہیں، پہلی سیڑھی پہ آپ نے قدم رکھا، جبرائیل علیہ السلام نے یہ الفاظ کہے، حضرت جبرائیل نے کہہ دیے، یہ بھی کافی تھے، لیکن اس بد دعا پر میرے آقا نے آمین کہہ کر آمین ارشاد فرما کے اس بات کو اور پختہ کر دیا کہ رمضان میں بھی جس نے اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروائی وہ انسان دنیا میں بھی تباہ ہے، آخرت میں بھی تباہ ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے گناہوں کی طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دیکھیں رمضان المبارک اللہ کی کتنی برکتوں والا مہینہ تھا، جو آج ہم سے جدا ہو رہا ہے، جو آج ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ یقیناً اس مہینے کی آج آخری تاریخ ہے اور اللہ کے فضل سے جمعہ بھی ہے۔ جمعے والا دن حضور نے فرمایا سید الایام ہوتا ہے، تمہارے دنوں کا سردار ہوتا ہے، لہذا اس دن کو غنیمت سمجھ کے اب بھی وقت ہے، اپنے اللہ کے دربار پہ آ جاؤ، اب بھی وقت ہے، اپنے اللہ کے دربار پہ آ جاؤ اور اللہ کے سامنے سجدہ کر لو، اپنے اللہ کے سامنے پیشانی جھکا لو۔ اللہ کے سامنے ایک دفعہ کہو گے یا غفار الذنوب اغفر لی ذنبی، اے گناہوں کو معاف کرنے والے میرے گناہوں کو معاف فرما،
اللہ فرماتے ہیں مجھے میرے ذات کی قسم اس کی یہ الفاظ کہنے میں دیر ہو سکتی ہے، میں رب کے معاف کرنے میں کوئی دیر نہیں ہے۔ اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اپنے اللہ کو کیسے منانا ہے ہر ایک جانتا ہے، اپنے اللہ کو کیسے منانا ہے ہر ایک جانتا ہے۔ شاعر نے ایک شعر بھی اس کو نقل کیا ہے کہ رب کے در پہ آ کر کیا کرنا ہے، رب کے در پہ آ کر رب سے کیسے معافی مانگنی ہے۔ اگر ذوق ہو تو میں پھر پڑھوں، ذوق سے کہیں سبحان اللہ۔ شاعر کہتا ہے رب کے در پہ آ گئے ہو اور باوضو ہو کر کھڑے ہوئے ہو تو کیسے رب کو پکارنا ہے، جس طرح ایک چھوٹا بچہ، پنجابی میں شاعر نے اسے کہا بال ایانا، یعنی چھوٹا بچہ جو نہ سمجھ ہے، چھوٹے بچے کی طرح، جس طرح بچہ ضد لگا کر، اڑی لگا کر اپنی ماں یا اپنے باپ کے سامنے بیٹھ جاتا ہے، کچھ دے گا تو اٹھوں گا، خالی ہاتھ میں نے نہیں اٹھنا۔ شاعر کہتا ہے رب کے سامنے اس طرح آ کر گڑ گڑانا ہے، اللہ تمہیں ضرور معاف کر دے گا۔ شاعر نے کہا در تیرے در تیرے تے میں اڑیاں کرساں جیویں بال ایانا، او ایک نکی جئی میں ضد کر بیٹھا، آقا میں خالی نہیں جانا۔ جب اللہ کے در پہ اس طرح بیٹھو گے، جھولی پھیلا کر رب کریم تیرے در پہ آیا ہوں، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جاگ کر کہیں سبحان اللہ۔ رب کریم تیرے در پہ آیا ہوں، آج تیرے در سے خالی واپس نہیں جاؤں گا، آنسو بہانا میرا کام ہے، رحمت کے دریا بہانا تیرا کام ہے۔ انشاءاللہ اس پہ عمل کریں گے۔ شاعر کہتا ہے رب کی تعریف کرتے ہوئے حکم تیرے بن، تیرے حکم بغیر، حکم تیرے بن ککھ نہ ہلدا، جو چاہیں سو ہوندا، اور جس نو آپ دلیری بخشے، او میدان کھلوندا۔ رب جسے توفیق عطا فرمائے وہی رب کے در پہ آتا ہے۔ عمل کریں گے اس پہ انشاءاللہ۔ میرے آقا نے فرمایا جس نے رمضان کو پایا فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ، اپنے گناہوں کی معافی نہ کروا سکا، وہ تباہ ہو گیا۔ مل کر دعا کرتے ہیں ربا تیرا رمضان گزر گیا۔ اچھا ایک بات، رمضان المبارک آج رب کے پاس جائے گا، یہ سارے تصور کریں، یہ پکی بات ہے۔ رمضان المبارک آج رب کریم کے پاس واپس جائے گا، اور میں بھی عہد کرتا ہوں آپ بھی عہد کریں، اس کے واپس جا کر ہماری شکایت کرنے سے پہلے اپنے رب کو منا لو، اللہ کی قسم بیڑا پار ہو جائے گا۔ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ میرے آقا نے فرمایا میں نے اس پہ کہا آمین، لہذا پکی بات ہے جس نے رمضان پایا مغفرت نہ کروائی وہ تباہ ہو گیا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا فلما رقیت الثانیہ، میں دوسری سیڑھی پہ چڑھا، قال، تو جبرائیل آئے، انہوں نے فرمایا بعودا من ذکرت عندہ، تباہ ہو گیا وہ شخص جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا گیا۔ حضور کیا فرما رہے؟
جس کے سامنے میرا ذکر کیا گیا اور فلم یصلی علیکا، اللہ کے محبوب اس نے آپ پہ درود نہیں پڑھا، وہ بھی تباہ ہو جائے۔ آقا فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام نے یہ بد دعا کی اور میں نے اس پر آمین کی، لہٰذا یہ پکی بات ہے، یہ پکی بات ہے، جو حضور پر درود نہیں پڑھتا اس کی دنیا بھی تباہ ہے، اس کی آخرت بھی تباہ ہے۔ اس لیے علماء کرام نے لکھا جب حضور کا نام نامی اسم گرامی آئے تو اس پر سب نے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا ہے۔ پڑھیں گے انشاءاللہ، جاگ کر کہیں سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں میں نے اس پر بھی کہا آمین۔ ذوق ہو تو میں درود کے حوالے سے ایک دو باتیں آپ کے سامنے عرض کر دوں، ذرا جاگ کر کہیں سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے درود کے بارے میں فرمایا کہ جو لوگ درود پڑھتے ہیں ان کی کتنی فضیلت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا گلا بھی ساتھ نہیں دے رہا، آپ ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ کام چل جائے گا۔ جاگ کر کہیں سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ایک جماعت ہے۔ میرے آقا اسلامی لشکر میں جا رہے ہیں، میرے آقا غزوے پہ جا رہے ہیں، جہاد کے لیے جا رہے ہیں، غربت کا زمانہ تھا، میرے آقا جا رہے ہیں، صحابہ بھی ساتھ ہے۔ رستے میں ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا، صحابہ کرام نے بھی پڑاؤ ڈالا، آرام کیا۔ میرے آقا نے فرمایا او میرے صحابہ بھوک لگی ہوئی ہوگی، عرض کی جی ہاں۔ آپ نے فرمایا پڑاؤ ڈالا ہے، کھانا کھا لو، کھانا کھا لو، تھوڑا سا آرام کرو پھر آگے چلتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پہ صحابہ اپنا اپنا سامان کھولتے ہیں، کھانا نکالتے ہیں۔ روایات کے اندر آتا ہے صحابہ کرام کے سامان کے اندر روٹی تھی، سالن نہیں تھا، روٹی تھی لیکن سالن، زور سے سالن نہیں تھا۔ صحابہ کرام نے دیکھا روٹی تو موجود، وہ بھی تھوڑی سی، لیکن سالن کوئی نہیں۔ سارے جمع ہو کر سرکار کے قدموں میں جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب آج روٹی تو موجود ہے، سالن نہیں، کس کے ساتھ کھایا جائے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سر جھکا لیا، وہ اتنے میں ایک شہد کی مکھی بن بناتی ہوئی میرے آقا کی محفل میں آتی ہے۔ سارے صحابہ بیٹھے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا یہ آواز کس کی آ رہی ہے، دیکھا تو شہد کی مکھی بن بنا رہی ہے، آواز نکال رہی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے عرض کی اللہ کے محبوب یہ مکھی کوئی آوازیں نکال رہی ہے۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ تمہارے لیے تو آوازیں نکال رہی ہے، مجھے یہ کچھ کہہ رہی ہے۔ یار جاگ کے کہو سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا او میرے صحابہ یہ شہد کی مکھی مجھے کہہ رہی ہے اللہ کے محبوب تھوڑا سا قریب ہی ایک غار ہے، اس غار کے اندر ہم شہد کی مکھیوں نے چھتا بنایا ہوا ہے، وہی آپ کے صحابہ کا سالن نہیں ہے، ہمارے ساتھ کسی کو بھیجے، ہم اس کو وہ بتائیں وہ شہد نکال کر لے آئے۔ اللہ اکبر۔ روایات والوں نے لکھا کہ وہ مکھی یہ عرض کرتی ہے اللہ کے محبوب، اللہ اکبر، اللہ کے محبوب ہم اس شہد کو اٹھا نہیں سکتی ورنہ ہم اٹھا کے قدموں میں لے آتی۔ آپ ہمارے ساتھ کسی کو بھیجیں، ہم آگے آگے جائیں گی، وہ شہد کا چھتا ہم دکھائیں گی، وہ اٹھا کر لے آئیں۔ میرے آقا نے محفل پہ نظر دوڑائی، بڑا ہی قابل غور واقعہ اور جملہ ہے، توجہ توجہ۔ میرے آقا نے پورے مجمع پہ نظر دوڑائی اور آپ نے فرمایا او علی ذرا قریب آ جا۔ حضرت علی کو بلایا،
حضرت علی آئے، آپ نے فرمایا اے علی یہ شہد کی مکھی یہ کہہ رہی ہے کہ میرے ساتھ چلو، ہم شہد کا مکھی یعنی وہ شہد کا چھتا ہم بتلائیں گی، کاٹ کر لے آؤ، تو تم اس کے پیچھے پیچھے جاؤ، جہاں یہ جا کر رکے تلاش کرنا وہاں شہد کا چھتا موجود ہوگا۔ اچھا یہ بات آ گئی، وقت انتہائی مختصر ہے تو ایک بات کر دوں، اشارتاً کر دیتا ہوں۔ ایک صحابی وہ جو فتح مکہ کا واقعہ تھا، وہ ایک خط لکھ کر جنہوں نے مکہ کی طرف بھیجا، وہ خط ایک عورت کے پاس تھا جو عورت جا رہی تھی۔ میرے آقا نے اس وقت بھی حضرت علی کو بلایا، اے علی جاؤ اس عورت کے پاس، ایک خط لکھا ہوا ہے، نکال کر لاؤ۔ حضرت علی پہنچے، عورت کو دیکھا، کہا اونٹنی سے نیچے اتر۔ وہ اتر آئی، فرمایا تیرے پاس کوئی خط ہے؟ کہنے لگی میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا میرا تصور، تجھے پتہ ہے میں کس کا بھیجا ہوا ہوں؟ اوے جس کے کہنے پر میرا ایمان ہے، آسمان نیچے آ سکتا ہے، زمین اوپر جا سکتی ہے، اس کی بات میں جھوٹ کا امکان نہیں۔ خط تیرے پاس ہے، خود ہی نکال دے۔ پھر کہنے لگی میرے پاس نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب حضور نے فرمایا خط ہے، علی اسے نکال کے دکھائے گا۔ حضرت علی نے پھر وہ خط نکالا۔ خیر میں جس بات کی طرف جا رہا ہوں، حضرت علی اس مکھی شہد کی مکھی کے پیچھے چلے۔ روایات کے اندر آتا ہے حضور نے پیالہ دیا، علی یہ پیالہ لے جا، جو شہد کا چھتا ہے اس سے شہد نکال کر لے آ۔ حضرت علی نے وہ پیالہ لیا، لے کر اس مکھی کے پیچھے پیچھے چلے گئے۔ جب غار آئی، مکھی جا کر اس چھتے پہ بیٹھ گئی۔ اچانک دیکھتے ہی دیکھتے ساری مکھیاں پیچھے ہٹ گئیں، حضرت علی نے شہد کا چھتا کاٹ لیا۔ ارے وہ مکھیاں پیچھے کیوں نہ ہٹتی جس کے لیے میرے خدا نے کائنات کا نظام روک دیا؟ جب وہ فرشوں سے چلے عرش تک پہنچنے تک کائنات کا نظام، چاند سورج فلک ستارے چرن پرن درن ہر چیز کو روک کے خدا نے اپنے پاس بلایا، اس کے لیے شہد کی مکھیاں بھی پیچھے ہٹ گئی ہیں۔ حضرت علی نے وہ چھتا کاٹا، المختصر کاٹ کر لے آئے، وقت مختصر ہے، کاٹ کر جب لائے میرے آقا کے دربار میں، آقا نے خود تقسیم فرمایا، صحابہ نے اس شہد کے ساتھ کھانا کھایا۔ کھانا کھا رہے تھے اور کھاتے کھاتے چند مکھیاں جمع ہو کر میرے آقا کے پھر محفل میں تشریف لے آئیں۔ ان کی بنبناہٹ پہلے سے بھی زیادہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ پوچھو نہ مجھ سے یہ مکھیاں کیوں یہاں پہ بنبناہٹ کر رہی ہے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ کے محبوب ضرور بتائیے۔ میرے آقا نے فرمایا وہ شہد کی مکھیوں ذرا بتلاؤ۔ میں ایک بات تم سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں میں نے ان سے ایک بات پوچھی ہے، یہ مجھے جواب دے رہی ہیں۔ یا رسول اللہ کیا بات پوچھی ہے؟ آپ نے فرمایا او شہد کی مکھیوں تمہارا شہد کیسے بنتا ہے؟ کہنے لگی ہم پھلوں پہ بیٹھتی ہیں، ہم پھولوں پہ بیٹھتی ہیں، ان کی رسا چوستی ہیں، پھر وہاں جا کر نکالتی ہیں۔ حضور نے فرمایا پھلوں میں پھولوں میں ہر ایک میں رسا میٹھی تو نہیں ہوتی، کسی میں کڑواہٹ بھی ہوتی ہے، یہ تمہارے شہد میں مٹھاس کیسی ہے؟ بڑے ذوق کی بات ہے، ذرا جا کر کہیں سبحان اللہ۔ اپنے اپنے ذوق کی بات ہے، اپنے اپنے ایمان کی بات ہے۔ میرا ذوق میری درود پاک کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ایمان تازہ ہو رہا ہے اور میں کھل کے بول رہا ہوں، جا کر کہیں سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا میں نے ان سے سوال کیا اس میں تو کڑواہٹ بھی ہوتی ہے، تمہارے شہد کے اندر مٹھاس ہی مٹھاس ہے، کبھی شہد میں کڑواہٹ نہیں ہوئی، یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا یہ مکھیاں مجھے جواب دے رہی ہیں اللہ کے محبوب، جب ہم رسا چوس کر واپس جاتی ہیں، ہمارا ایک سردار ہے، ہمارا ایک امیر ہے،
جب ہم اس کے پاس پہنچتی ہیں وہ ہم سب کو بٹھا کر یہ کہتی ہے، وہ سردار، کہ اب میں بھی اور تم سب بھی میرے آقا پہ درود پڑھو، ساری کڑواہٹ مساس میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ شہد کی مکھی نے کہا کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو وہ سارا شہد میٹھا ہو جاتا ہے۔ ارے اب توجہ، وہ کڑواہٹ والا ذائقہ، جس لیے میں نے بات ذکر کی، وہ کڑواہٹ والا ذائقہ، وہ کڑواہٹ والا ذائقہ جسے درود کے ذریعے مٹھاس میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ توجہ توجہ، اگر کڑواہٹ درود پڑھنے کی وجہ سے مٹھاس میں تبدیل ہو سکتی ہے تو مسلمانوں، آقا کے دیوانوں، آقا کے مستانوں، درود پڑھنے کی وجہ سے میرے اور آپ کے گناہ نیکیوں میں کیوں تبدیل نہیں ہو سکتے؟ لہذا درود پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میرے آقا نے فرمایا ہلاک ہو جائے وہ انسان جس کے سامنے میرا نام آئے فلم یصلی علیک، وہ اس پہ درود نہ پڑھے، وہ تباہ ہو گیا ہے۔ اور جو کثرت سے درود پڑھتا رہتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ ذوق ہو تو چلو، وقت مختصر ہے، پھر کسی موقع پہ انشاءاللہ درود کی فضیلت۔ تیسری دفعہ میرے آقا نے فرمایا، یہ پرچی بھی آئی ہے، اس پہ بھی یہی ہے کہ والدین کی بھی عظمت بیان کریں، ابھی وہی بات آ رہی ہے، جاگ کر کہیں سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا، او میرے صحابہ، جب میں تیسری سیڑھی پہ چڑھا، فلما رقیت الثالثہ، جب تیسری سیڑھی پہ آیا، پھر جبرائیل نے کہا بعودا من ادرک ابویہ الکبر عندہ او احدہما فلم یدخلاہ الجنہ، ہلاک ہو جائے وہ انسان جو اپنے بوڑھے والدین کو پائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہلاک ہو جائے وہ انسان جو اپنے بوڑھے والدین کو پائے یا دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے کی عالم میں پائے اور اس کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکے، اس کی دنیا بھی تباہ، اس کی آخرت بھی تباہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، جبرائیل نے یہ کہا اور قل، تو میں نے اس پہ آمین کہا۔ پتہ چلا کہ والدین کا نافرمان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، والدین کا نافرمان کبھی کامیاب، زور سے بولو، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا، حضور کا فرمان، لوگو تمہارے والدین بالخصوص والد تمہاری جنت کا دروازہ ہے۔ دیکھیں، مسجد کے اندر تب آ سکیں گے جب دروازہ کھلے گا۔ زور سے بولو، ایسے ہی ہے نہیں؟ کتنی دفعہ ہوتا ہے کوئی آئے تو دیکھے تالا لگا ہوا ہے تو وہ اندر آ سکتا ہے؟ زور سے نہیں آ سکتا۔ لہٰذا اگر والدین ناراض ہیں، لاکھ سجدے کرو، لاکھ نمازیں پڑھو، اربوں کے اعتبار سے تم وظائف کرو، جب والدین ناراض ہیں تو جنت میں داخلہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ میں نہیں کہہ رہا، میرے آقا کا فرمان ہے۔ والدین کی اطاعت کرو گے؟ زور سے بولو، والدین کی اطاعت کرو گے؟ میرے آقا نے فرمایا، تمہارا باپ جنت کا دروازہ ہے اور تمہارے والدین یعنی کہ تمہاری والدہ اور والد دونوں تمہارے لیے جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے۔ مطلب یہ کہ خدمت کر لی۔ ایک ہے کہ والدین کو کہنا میرے لیے دعا کرو، ایک ہے کہ والدین خود دعا دیں۔ والدین دعا تب دیتے ہیں جب ان کی روح خوش ہوتی ہے، جب ان کا دل خوش ہوتا ہے۔ لہٰذا جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ان کی روح تب خوش ہوتی ہے جب تم ان کے والدین کے جتنے تعلق دار تھے، جتنے اعزاء و اقربا رشتہ دار تھے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اور اپنے والدین کے لیے پڑھ پڑھ کے صالح ثواب کرو تو ان کی روح وہاں پہ خوش ہوتی ہے۔ جب والدین کی روح خوش ہو جائے تو تمہاری جنت کا دروازہ کھل جائے گا۔
میرے آقا نے فرمایا تمہارے والدین تمہارے لیے جہنم بھی ہے، مطلب یہ کہ اگر تم نے ان کی خدمت نہ کی، ناراض کر دیا تو جنت میں کبھی نہیں جا سکتے، کبھی نہیں جا سکتے۔ والدین کی خدمت کرو گے انشاءاللہ؟ ذرا جاگ کر کہیں سبحان اللہ۔ یہ والدین ایک واحد ایسی چیز ہے، والدین واحد ایسی دولت ہیں جن کا پتہ ان سے لگ سکتا ہے، توجہ، جن کا پتہ ان سے لگ سکتا ہے جنہوں نے والدین کے جنازے کندھوں پہ اٹھائے، جنہوں نے والدین کے جنازے کندھوں پہ اٹھائے ہیں، ان سے پوچھو والدین کی قیمت کیا ہے۔ جب والدین دنیا سے چلے جائیں تو خدا کی قسم گھر ویران ہو جاتا ہے۔ انسان کے سر سے جب والد کا سایہ اٹھ جائے تو انسان کا سر بالکل ننگا ہو جاتا ہے، وہ بالکل ایسا لگتا ہے میرا دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں۔ اس لیے والدین کی خدمت کرو گے انشاءاللہ؟ والدین کی شان پہ ایک دو شعر سنا دوں، ذرا جاگ کر کہیں سبحان اللہ۔ شاعر کہتا ہے والدین کی شان پر، باپ مرے تے سر ننگا ہووے تے ویر مرے کنڈ خالی، ماما باج محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی۔ جب ماں زندہ ہو، گھر میں اگر رات کو لیٹ بھی آ جاؤ تو پہلی دستک پہ دروازہ کھل جاتا ہے۔ سارے نہ بولیں، جن کا کھلتا ہے وہ بولے سبحان اللہ۔ جب ماں دنیا سے چلی جائے یا ماں گھر پہ نہ ہو، دروازے پہ دستک دو گے، پہلی دفعہ دروازہ نہ کھلے تو سمجھ جاؤ میری ماں گھر پہ نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ ماں کے بغیر رکھوالی کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ زور سے کہیں سبحان اللہ۔ شاعر کہتا ہے بھائی بھائیاں دے ویری ہوں دے تے بھائی بھائیاں دیاں باواں، باپ سراں دے تاج محمد تے ماما ٹھنڈیاں چھاواں۔ ماں باپ کی خدمت کرو گے انشاءاللہ؟ ایک شعر میں حضور کا فرمان بھی سناتا ہوں اور شعر بھی سناتا ہوں، گلا تو ساتھ نہیں دے رہا لیکن آپ ساتھ ضرور دیں گے، جاگ کر کہیں۔ شاعر کہتے ہیں پاک محمد، سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پاک محمد نے فرمایا تسی کر لو خدمت ماں دی، اور جس نے کعبہ تکنا ہووے او تک لوے صورت ماں دی۔ ماں کے چہرے کو دیکھنا ایسے ہے جیسے کعبہ کو دیکھ رہے ہو۔ عمل کرو گے انشاءاللہ؟ تو کیا کہا قرآن پاک نے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، نارا، آگ سے، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس آگ کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، اس جہنم کے اوپر میرے رب نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو بڑے ہی سخت فرشتے ہیں، طاقتور فرشتے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، رب ان کو جو حکم دیتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں۔ لہٰذا رمضان المبارک کا آخری دن ہے، اپنے گناہوں کی بخشش کروا لو، اللہ بیڑا پار کریں گے۔ حضور پاک علیہ السلام کے اوپر زندگی بھر میں اپنا درود کا وظیفہ بنا لو، اللہ گناہوں کو معاف کریں گے۔ تیسرے نمبر پر والدین کی شان ہے، یعنی والدین کی خدمت کر لو، اللہ دنیا بھی کامیاب کرے گا، اللہ آخرت بھی کامیاب کرے گا۔ اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ؟ ذرا جاگ کر کہیں سبحان اللہ۔ آخر کے اندر دو اعلان ہیں۔ ایک اعلان تو یہ ہے
کہ انشاءاللہ عید الفطر کی نماز